لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سفر کے دو حالات کو بیان فرمایا ہے. سفر ایک ہے، حالات دو ہیں. اس سفر کا پہلا حال یہ ہے کہ زمین سے زمین تک کا سفر، اور دوسرا حال یہ ہے کہ زمین سے عرش تک کا سفر. یہ سفر کس کا ہوا؟ جناب نبی محترم خاتم النبیین بشیر و نذیر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 51 سال 8 ماہ اور 20 دن کی عمر مبارک میں یہ سفر کروایا. سوموار کا دن تھا، رات کا پہلا پہر تھا، جب آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں ان کے گھر محو استراحت ہونے کے لیے لیٹ گئے، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا بین النوم والیقظہ، میں نیند اور بیداری یعنی نیم خوابی کی حالت میں تھا. یہ سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حالت بیداری میں کیا، جسم اور روح کے ساتھ کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیند خوابی کی حالت میں تھا، اچانک کمرے کا چھت پھٹا، جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ آئے، آداب خادمانہ بجا لاتے ہوئے میرے پاؤں کو چھوا. میں بیدار ہوا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا. میں دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. جبرائیل امین نے دوبارہ جگایا، میں بیدار ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے یہاں سے کعبہ
حطیم کے اندر لے گئے، حطیم والی جگہ پر لے گئے، اور حطیم والے مقام پر لے جا کر کے جبرائیل امین اور ان کے رفقا فرشتوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو کھولا، کھول کر کے آپ کے قلب مبارک کو سونے کی تشتری میں رکھا اور زمزم کے پانی سے دھویا، دھو کر کے اس میں حکمت اور تجلیات کا نور ڈالا اللہ کے حکم سے، اور واپس اسے سینہ مبارکہ میں داخل کر دیا، رکھ دیا، اور پھر اپنے آنے کا قصد اور مقصد بیان کیا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سواری پیش کی۔ سواری کیا تھی؟ وہ سواری گدھے سے ساخت میں بڑی، خچر سے ساخت میں چھوٹی، رنگت کے اعتبار سے سفید، اور جنت کا یہ جانور جس کا نام براق۔ رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں انسان کی نظر کی انتہا پڑتی ہے وہاں اس جانور کا اگلا قدم جا کر کے گرتا ہے، یعنی یہ رفتار کی انتہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، جبرائیل امین نے لگام پکڑی، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ میکائیل نے لگام پکڑی، جبرائیل امین نے رکاب کو تھاما۔ زین کسی ہوئی تھی، سواری پر زین کسی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ اب یہ سواری دوڑے چلی جا رہی ہے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقدس مقامات دیکھے۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی بستی سے کہ جہاں کھجوریں زیادہ تھیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں اتریے اور اتر کر کے 2 رکعت پڑھیے۔ اللہ کے رسول اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، جسے مدینہ المنورہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ آگے بڑھے، ایک اور مقام، وہاں پر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہاں رک جائیے۔ رک گئے، اتر جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب دیا جبرائیل امین نے۔ بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارا کم از کم زمین سے زمین تک کا سفر اس حوالے سے آج کی نشست میں بات پوری ہو سکے۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وادی سینا ہے، یہاں شجر موسیٰ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ آگے بڑھے، سفید زمین ہے، اور اس سفید زمین پر جب پہنچتے ہیں تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رک جائیے، اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب دیا جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ یہ شہر مدین ہے، بستی مدین ہے، جناب شعیب علیہ السلام یہاں مبعوث ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک مقام پر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رک جائیے۔ آپ رک جاتے ہیں، اتر جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، وہ مقام کے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ یہ 4 مقامات ہیں جن کی سیر یا جن کی سیاحت یا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اسرا میں دیکھا۔ اب یہاں رک کر کے میں ایک بات اور سمجھا دوں، یہ جو زمین سے زمین تک کا سفر ہے اس کو سفر اسرا کہتے ہیں، اور یہ جو زمینوں سے آسمان اور آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی اور وہاں سے اوپر عرش تک کا جو سفر ہے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو امید ہے کہ انشاءاللہ سفر اسرا کی تکمیل تک ہو جائے گی۔ 4 مقامات دیکھیں، یہاں سے آگے
کچھ عجیب و غریب قسم کے مناظر، واقعات اور مشاہدات کروائے، اور وہ مشاہدات اور واقعات ان کا تعلق عالم برزخ سے۔ کس سے؟ برزخ کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو آسان لفظوں میں قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ میں نے لفظ قبر پہلے استعمال اس لیے نہیں کیا کہ بہت سارے لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہر وہ آدمی کہ جس کی روح قبض ہو گئی اور اسے اس دنیا سے اگلے جہاں میں جانے کا موقع مل گیا، چلا گیا، اس کے لیے وہی مقام جہاں پر اس کی رات کو، اس کے چیتڑوں کو، اس کے اعضاء کو دفن کر دیا گیا ہو، بکھیر دیا گیا ہو، پھینک دیا گیا ہو، اڑا دیا گیا ہو، ساری صورتیں میں بتا رہا ہوں، جلا دیا گیا ہو، اڑا دیا گیا ہو، کوئی بھی صورت ہو، وہ مقام اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قبر ہی ہوتا ہے۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بہت سارے مناظر دکھائے گئے، بہت سارے واقعات عالم انتصال میں لا کر کے سمجھائے گئے، بتائے گئے، دکھائے گئے، آنے والی امت کو، آنے والی انسانیت کو آگاہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں دکھلائی گئی۔ نمبر 1، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے جب آگے بڑھے تو آپ علیہ السلام کو ایک بوڑھی عورت کی طرف سے آواز آئی کہ میری بات سنیے، میری طرف توجہ کیجیے۔ جبرائیل امین نے فوراً بولا کہ یا رسول اللہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے بڑھتے جائیے۔ کچھ قدم، کچھ فاصلہ آگے طے کیا تو ایک بوڑھے آدمی کی آواز آئی۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں سے بھی آگے بڑھیے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ چند ساعات کے بعد ایک جماعت نظر آئی اور اس جماعت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، آپ کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ سلام کا جواب دیا، پھر وضاحت فرمائی کہ یا رسول اللہ وہ جو پہلی بڑھیا عورت تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ مڑ کر کے دیکھ لیتے تو آپ کی امت دنیا کی ہوس اور حرص میں مبتلا ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی۔ وہ جو بوڑھا آدمی تھا، اگر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو وہ شیطان تھا، تو آپ کی امت شیطان کی گمراہی میں اور اس کی چالوں میں آ جاتی۔ یہ جو جماعت آپ نے دیکھی، یہ جماعت حضرات انبیاء میں سے 3 برگزیدہ نبیوں کی جماعت تھی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دے دیجیے۔ سفر آگے کو بڑھتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا۔ وہ قوم کیسی ہے؟ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور لمبے لمبے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اس سے چھلی کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں۔ آگے بڑھے، ایک جماعت کو دیکھا، بیج اور گندم پھینک رہی اور ساتھ ہی فصل اور کھیتی پک جاتی ہے، اور اس فصل اور کھیتی کو اسی وقت وہ کاٹتے، جو ہی کاٹنے فارغ ہوتے ہیں پیچھے کھیتی پھر پک جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر پک جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر پک جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی دن میں بیج بھی ڈال دیتے ہیں، کھیتی بھی پک جاتی ہے اور بار بار پکتی ہے، کئی بار پکتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا یا رسول اللہ یہ مجاہدین ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مجاہدین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جہاد کی برکت سے ان کی فصل اور ان کی کھیتی اسی وقت مہیا اور نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجاہد رائے خدا میں لڑتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ پروردگار کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے ایک عمل، ایک نیکی کا اجر 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے،
اور یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کا انہیں نعم البدل عطا فرمائیں گے. یہ ہے مجاہد. اس کے بعد کچھ فاصلے پر ایک جماعت کو دیکھا، ایک طبقے کو، ایک قوم کو دیکھا. ان کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی. ان کی شرمگاہوں پہ آگے اور پیچھے کٹے ہوئے کپڑے، تاکیاں جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس سے شرمگاہیں لپیٹی ہوئی تھی، اور بیل اور اونٹ کی طرح وہ زمین پر چل رہے تھے، لیکن کھانے میں وہ پتھروں کو کھا رہے تھے. کھانے میں وہ پتھروں کو کھا رہے تھے. رحمت کائنات نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آگے بڑھے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، مردوں کو، کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، ہنڈیا ہے، اس میں پاکیزہ گوشت ہے، صاف ستھرا پاکیزہ تازہ بنا ہوا گوشت ہے، اور ایک اور دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر کچا بدبودار سڑا ہوا گوشت ہے. یہ مرد اور عورت اس پاکیزہ گوشت کو کھانے کی بجائے اس گلے سڑے بدبودار گوشت کو کھا رہے. پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کے پاس حلال بیویاں یا حلال شوہر ہونے کے باوجود ناجائز تعلقات رکھتے ہیں اور زنا کے عمل میں مبتلا ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس لکڑیوں کی گٹھڑی نہیں گٹھڑا انہوں نے جمع کر رکھا ہے، اور مزید جمع کرتے جا رہے ہیں. اٹھانے کی سکت نہیں، وہ اٹھا نہیں سکتے، لیکن جمع کیے جا رہے ہیں اور لکڑیوں کو باندھے جا رہے ہیں. اٹھا نہیں سکتے، اٹھانا چاہتے ہیں، وزن اتنا زیادہ ہے کہ خود گر جاتے ہیں. گٹھڑی نہیں اٹھائی جاتی، گٹھڑا نہیں اٹھایا، لیکن حرص اور لالچ اور طمع کا عالم یہ ہے کہ مزید اس میں جمع کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں امت کے کہ جو لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو اپنے سر لیتے ہیں، اپنے اوپر لوگوں کا بوجھ اور ذمہ داریاں لیتے ہیں، قرض کی صورت میں، یعنی عہدوں کی صورت میں، منصب کی صورت میں لیتے ہیں، لیکن ان کو ادا نہیں کر پاتے اور مزید کی طمع اور لالچ رکھتے ہیں کہ مزید عہدے ملے، مزید لالچ ملے، مزید قرض ملے، مزید امانتیں ہمارے پاس پائی جائیں. تو گویا امانتوں کا خیال نہ رکھنے والے اور حقوق کو طلب کرنے والے لوگ ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ایک لکڑی کو دیکھا یا کچھ لکڑیوں کو، لکڑیوں کی ایک قسم کو دیکھا کہ جو اس لکڑی کے پاس سے گزرتا ہے لکڑی اس کو قدرتی طور پر تکلیف پہنچاتی ہے. اب یہ تکلیف اگر انسان قریب سے گزرتا ہے انسان کا جسم زخمی ہوتا ہے، اگر کوئی اور جانور وغیرہ گزرتا ہے تو اس کو وہ زخمی کرتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون؟ جواب دیا یا رسول اللہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے راستے میں بیٹھتے ہیں اور ڈکیٹی اور راہزنی کرتے ہیں، جن کے شر سے، جن کے فتنے سے لوگ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک جماعت کو دیکھا، اور اس جماعت کی حالت یہ ہے کہ فرشتے ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. کاٹتے ہیں، پھر زبان درست ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر درست ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، یعنی مسلسل یہ عمل چل رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کو واعظ اور خطبہ کہا جاتا ہے، کہ جو لوگوں کو تو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو تو سمجھاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یہ ناجائز، یہ درست، یہ غلط، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ مناظر جنت کے دیکھتے ہیں، کچھ مناظر جہنم کے دیکھتے ہیں.
جنت کے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، لیکن اس سے پہلے ایک منظر یا ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور ایک اور منظر ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا منظر ہے، ایمان کو تازگی بھی دیتا ہے اور اللہ کی قدرت پہ قربان ہونے کو دل بھی کرتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ایک عمدہ بہترین قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی، اس عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اس عورت کی اور اس کے بچوں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ خدمت کس کی کرتی تھی؟ فرعون کی بیٹی کی۔ اب توجہ تو بات ہے، قصہ کیا ہے؟ جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ تفصیل تو بتاؤ۔ جبرائیل امین نے وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت فرعون کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی، اور خدمت میں سے بھی خاص طور پہ اس کے سر کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھی، اور اس ڈیوٹی پر وہ مامور تھی۔ ایک دفعہ دوران خدمت سر کے بالوں پہ کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گر گئی، یہ خاتون جھکی اور بسم اللہ کہہ کر کے اس نے کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی فوراً کہنے لگی، میرے والد کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ میرا اور اس کا رب، میرا بھی اور فرعون کا بھی رب۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ باپ کو بتاؤں گی۔ خاتون نے کہا شوق سے بتائیے، کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے بتا دیا۔ فرعون نے عورت کو طلب کیا، خاتون گئی اپنے بچوں کے ساتھ دربار فرعون میں۔ فرعون نے کہا، سوال کیا، کیا میرے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ جواب دیا، ہاں، وہی جس نے مجھے بھی اور تجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا، موقف سے باز آ جا، نہیں تو کڑی اور سخت سزا دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ جو مرضی شوق سے کر لیجئے، لیکن موقف وہی ہے جس پہ میں اسی پہ قائم رہوں گا۔ فرعون نے کہا، تانبے کے کڑائے کو لایا جائے اور اس میں تیل بھرا جائے، تیل ڈال کر کے اس کے نیچے آگ جلائی گئی، تیل ابلنے لگا، تیل ابلنے لگا۔ خاتون سے کہا، باز آ جاؤ، پلٹ آؤ اس نظریے اور اس موقف کی طرف جس پر پوری قوم قائم ہے۔ جواب دیا کہ نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کی اولاد کو ایک ایک کر کے ابلتے کڑائے پہ ڈال دو، ابلتے تیل میں ڈال دو۔ ایک بچے کو ڈالا گیا، خاتون نے آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے کا بچے کو ڈالا گیا، خاتون نے آنکھیں بند کر لی، یہاں تک کہ اس کا نوزائیدہ دودھ پیتا بچہ، جب اس کی باری آئی، عورت کی چیخ نکل گئی، عورت کی چیخ نکل گئی۔ ممکن تھا کہ عورت بے صبری کا مظاہرہ کرتی، لیکن اس ننھے منھے بچے نے، اس دودھ پیتے بچے نے پکار کر کے کہا، اماں جی، دنیا کی سختی آخرت کی سختی کے مقابلے میں بہت کم ہے، کود چاہیے تیل کے اندر۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ وہ عورت، اس نے چھلانگ لگائی کڑائی کے اندر، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک درخواست کی تھی کہ اے فرعون، جلاتے ہو جلاؤ، پگھلاتے ہو پگھلاؤ، مارتے ہو مارو، لیکن میری ایک درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو، ہمارے اعضاء کو جو بچ جائے، جو ہڈیاں بچ جائیں، ان کو جمع کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک قبر میں ڈال دینا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی قبر ہے جس سے آپ کو عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جنت کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اور جنت کے رہنے والوں کا مشاہدہ کیا، لیکن اس میں ایک دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار قسم کی ہوا میں نے محسوس کی۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے، یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ جنت کی ہوا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ پروردگار میری بالائی منزلیں، میری تحتانی منزلیں ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کے اینٹوں سے تعمیر کر دی گئی، سجا دی گئی، آراستہ اور پیراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی۔ یہاں میرے ہاں سونے، چاندی اور قیمتی ہیرے جواہرات کے برتن اور جو ہے وہ گلاس، کشتریاں، ہر چیز موجود ہے۔ مجھ میں اللہ تو نے دودھ، شہد، اسی طریقے سے شراب اور پانی کی نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ یا اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنا وعدہ پورا فرما لیجیے۔ وعدہ آپ کا کیا تھا کہ آپ مجھے اہل جنت سے مزین کریں گے، اہل جنت کو آپ میرے ہاں سکونت پذیر کریں گے، جو آ کر کے مجھ سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو پروردگار میری خواہش ہے، درخواست ہے، آپ اپنا وعدہ پورا فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے جنت، حدیث میں آتا ہے اللہ نے جواب دیا کہ اے جنت میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں نے آپ میں رہنے کے لیے، آپ میں سکونت اختیار کرنے کے لیے اپنی ذات پر ایمان لانے والے، اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے، برزخ کی زندگی پر یقین رکھنے والے، اسی طریقے سے آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے اور اچھے اعمال کرنے والے، مجھ پر بھروسہ کرنے والے، صبر کرنے والے اور میری خاطر لوگوں کو قرض دینے والے اور میری راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کے لیے تجھے میں نے آراستہ کیا ہے۔ میں تجھے انہی کی سکونت گاہ بناؤں گا، انہی کی مکین گاہ بناؤں گا، ان کی قیام گاہ بناؤں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، کیا تو اس پر راضی نہیں؟ جنت نے جواب دیا یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا، کچھ مناظر جہنم کے بھی دکھایا گیا۔ کیا دکھایا گیا کہ ایک طرف سے آپ آگے بڑھے، ایک طرف سے آپ کو بدبو آئی، گندی بدبو آئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ بدبو، یہ غلاظت، یہ تعفن کہاں سے؟ جواب دیا یا رسول اللہ یہ جہنم سے۔ اور جہنم اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما لیجیے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے انسانوں سے اور پتھروں سے بھر دیں گے۔ یا اللہ اب وقت آگ پہنچا ہے کہ میری آگ میں تپش اور حرارت بڑھ گئی ہے، میرے اندر کے پانی میں ابال پن اور کھولتا ہوا جو کھولنے والی جو صفت ہے وہ انتہائی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اے اللہ میرے ہاں خون اور پیپ کی کمی نہیں ہے، اے اللہ میرے ہاں ازدہوں کی اور ان بچھوؤں کی اور ان خطرناک چیزوں کی، تکلیف دینے والی، اذیت پہنچانے والی چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ فراوانی بہت ہے، پروردگار اب ان چیزوں سے عذاب چکھانے کے لیے اپنے بندوں میں سے انسانوں کو بھیج دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جہنم میں نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کروں گا، لیکن سن تیرا ایندھن میں انہی لوگوں کو بناؤں گا جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، بد اعمالی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، میرے نبیوں کے دین کے خلاف چلنے والے ہوں گے، میرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے والے ہوں گے۔ میں ان سے تجھے مزین کر دوں گا اور ان کے ذریعے سے تجھے جو ہے بڑھ دوں گا۔ کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ تو جہنم نے کہا کہ یا اللہ میں راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے مجھے آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ میں آگے بڑھا، ایک اور طرف سے، بائیں طرف سے آواز آئی
جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے بڑھ جائیے، اس طرف بھی توجہ نہیں کرنی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت پر میری نظر پڑی، پہلے آدمی نے مجھے آواز دی اور کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ، جبرائیل امین نے فرمایا توجہ نہ دیجیے گا۔ دوسرے آدمی نے بھی آواز دی، کہا پوچھنا چاہتا ہوں کچھ، جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئیے گا، نہ جواب دیجیے گا، آگے بڑھتے رہیے۔ آگے ایک عورت پر نظر پڑی، عورت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میری طرف متوجہ ہو جائیے، میری طرف نظر فرمائیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی طرف بھی توجہ نہ دیجیے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آپ کے پوچھنے پر جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ جو پہلا آدمی تھا جو آپ کو دائیں طرف سے بلا رہا تھا وہ یہودیت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت پر یہودیت کا غلبہ ہوتا۔ وہ جو بائیں طرف سے آپ کو آواز دینے والا تھا اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے وہ عیسائیت کی طرف دعوت دینے والا ہے، آپ کی امت پر عیسائیت کا غلبہ ہوتا۔ وہ جو عورت اپنی طرف آپ کو متوجہ کر رہی تھی اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت دنیا کی حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتی، وہ دنیا تھی اور آپ کی امت پر دنیا غالب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان پر بہت عمدہ، بہت پاکیزہ، بہت اچھے اچھے کھانے اور حلال کھانے اور نیا تازہ بنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن اس دسترخوان پر کھانے والا کوئی نہیں، وہاں سے نوش کرنے والا کوئی نہیں، وہاں سے اللہ کی نعمتوں کو لطف اندوز ہونے والا کوئی نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ قریب ہی ایک اور دسترخوان ہے جہاں پر بدبودار، متعفن، ناپاک، حرام قسم کے کھانے اور چیزیں موجود ہیں، اور وہاں پر بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جم گٹا بنائے ہوئے، جم غفیر لگا ہوا، ایک اجتماع کی صورت میں اس کے ارد گرد اس پر گرے پڑے جا رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہوتے ہیں، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دسترخوان حلال چیزوں کا ہے، پہلا دسترخوان حلال اور پاکیزہ چیزوں کا ہے، جبکہ لوگوں میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا شوق اور رغبت نہیں، توجہ نہیں، کیونکہ حلال اور پاکیزگی میں کمی نظر آتی ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں تھوڑی نظر آتی ہیں، لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں، اور جو بدبودار چیزیں ہیں، متعفن چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ ان میں بظاہر آپ کو پورا پن نظر آئے گا، بظاہر آپ کو بڑی ہوئی نظر آئے گی، بظاہر ان کی مقدار زیادہ نظر آئے گی۔ یہی تو فرق ہے سود میں اور یہی فرق ہے حلال تجارت میں، کہ حلال تجارت میں آپ کو بظاہر نفع کم نظر آئے گا، سود میں نفع بیٹھے بٹھائے بہت زیادہ نظر آئے گا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو تجارت ہے حلال وہ اللہ کے ہاں برکت والی ہے، اور جو سود ہے حرام اللہ کے ہاں وہ نقصان والا ہے، لیکن انسان کی نظر صرف ظاہر پر ہے، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے کہ یہ تھوڑا وہ زیادہ، تو کیوں نہ میں زیادہ کو اپنا لوں۔ آج امت مسلمہ کے اندر بہت ساری خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اب ہماری توجہ حلال کی بجائے حرام کی طرف چلی گئی ہے، حلال کی بجائے حرام کی طرف ہماری توجہ بڑھ گئی ہے۔ ہر چیز میں ہم حرام کی طرف راغب ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے 40 یوم عبادت قبول نہیں، 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جن کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہائش، ہر چیز حرام اور حرام کے ملتبسات اور مشتبہات سے بری بری ہو، کیا حال مستجاب الدعوات بننا ہے، اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت والا انسان بننا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور حرام سے بچا جائے۔
آگے بڑھتے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم یا ایک جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ ایسے ہیں جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے منہ کے اندر آگ کی چنگاریاں داخل ہو رہی ہیں اور ان کے پاخانے والی جگہ سے وہ چنگاریاں نکل رہی ہیں. اس قریب منظر کو دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہیں امت کے کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. آخری بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک منظر اس سے بھی ذرا عجیب و غریب کریہ النظر کہ کچھ خواتین ہیں جنہیں ان کے سینے کے بل پر لٹکایا گیا ہے. الفاظ میں میرے پاس معذب الفاظ یہ تھے، آپ سمجھ لیں. سینے کے بل پر انہیں باندھ کر کے لٹکایا گیا سینے کے بل. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کون خواتین ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خواتین ہیں جو چغل خوری کرتی ہیں اور زنا کرتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. یہ جتنی بھی ہمارے سامنے مشاہدات اور واقعات کی کیفیات اور مناظر سفر اسرا میں آئے، ان واقعات سے، ان مشاہدات سے، ان مناظر سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن جرائم کا یہاں پر ذکر ہوا اللہ ان جرائم سے بھی اور ان دیگر تمام جرائم سے بھی جن کا تذکرہ نہیں ہوا اللہ تمام جرائم سے ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.